بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، سوال کیا گیا کہ مدرسے کے جو استاد ہیں ان کو اپنی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، سختی والا یا نرمی والا؟ تو یہ تو آج سے 1400 سال پہلے میرے اللہ نے میرے نبی کو طریقہ سکھایا۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت ہے میرے نبی، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت دل والے ہوتے، سخت ہوتے، جھگڑالو ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کرو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش مانگو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے مشورے میں شریک کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب کوئی کام آپ عزم کے ساتھ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس اللہ پر توکل کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو، یعنی جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ اصول ہر معلم کے لیے ہے۔ سختی سے دین کے طالب علم بھاگ جائیں گے۔ پہلے ہی دور ایسا ہے کہ لوگ دین کو ناپسند کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ تان بھی دین والوں پر کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو کھانے والا جو ہے وہ سمجھتے ہیں اس کو۔ ان بیچاروں کی زندگی تو پہلے ہی بہت تنگ ہے، اوپر سے وہ سختی کریں گے تو ان کی سختی بھی بہت وائرل ہو جائے گی۔ یہ اصول ہر معلم کے لیے ہے کہ نرمی سے طالب علم کے قریب آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، لوگوں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا تھا؟ محبت، نرمی، حکمت اور صبر۔ غلطی کرنے والے کو مارنے یا ڈانٹنے کی بجائے آپ سمجھاتے تھے۔ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہما غصے میں آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے پوچھا، یعنی دین سیکھنے کے لیے آیا ہے، اسلام سیکھنے کے لیے آیا ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے، اور اجازت زنا کی مانگ رہا ہے؟ تو صحابہ کرام کا غصہ تو بنتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا اور نرمی سے پوچھنے لگے اس صحابی سے، کیا تم اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے کہ اس کے ساتھ کوئی زنا کرے آ کے؟ اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے؟ نوجوان نے کہا ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کو دعا دی، اور نوجوان توبہ کر کے اس پر قائم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے اوپر سختی کرتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، وہ بھاگ جاتا، لیکن آپ نے انتہائی نرمی کے ساتھ اسے کراس سوال کیے تو وہ جو تھا وہ مطمئن ہو گیا۔ اور ایک بدوی شخص مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگا۔ مسجد ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس نے پیشاب کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اکٹھے ہوئے کہ اسے ماریں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعوہ، اس کو چھوڑ دو، ولا تظلموہ، اسے روکنے کی کوشش نہ کرو کہ یہ پہلے اپنا پیشاب پورا کر لے۔ پھر جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نرمی سے فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کے لیے ہے، نہ کہ اس طرح کے کاموں کے لیے۔ اس شخص نے کہا یا اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور کسی پر نہ فرما۔ یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ساتھ دیا تھا نا، تو وہ دعا کی اس نے کہ مجھ پر فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما، اور کسی پر نہ فرمانا۔ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دیکھیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سختی کرتے، مگر آپ نے نرمی اختیار کی، تو پھر وہ شخص اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن گیا۔ ایک صحابی نماز پڑھا رہے تھے اور بہت لمبی قرات کی۔ ایک نوجوان برداشت نہ کر سکا، یہ بھی حدیث کا واقعہ ہے، وہ نماز چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگوں نے اس کی شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ یعنی فتنہ نہ کرو، لوگوں کے لیے نرمی کرو، آسانی کرو، وہ دین کے نزدیک آئیں۔ ایک دین سکھانے والا جو ہے اس کو پولائٹ ہونا چاہیے، اس کو پیشن والا ہونا چاہیے، اس کے اندر ٹالریٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لوگ باتیں کریں، پیار سے سمجھائے، لوگ تانے دے، خندہ پیشانی سے برداشت کرے، لوگ الزامات لگائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، نہ تو کسی کو جو ہے تانے کے جواب میں تانا دے، برائی کو جو ہے وہ مہذب طریقے سے دور کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو، سختی نہ کرو۔ یہ بھی تعلیم ہے کہ استاد طلبہ پر بوجھ نہ ڈالے۔ معلم کی بہت ذمہ داریاں ہیں۔ ایک دین کے معلم کو چاہیے صبر کرے،
طلبہ کی کمزوریوں کو برداشت کرے. کچھ لڑاکا ہوتے ہیں, کچھ بلکڑ ہوتے ہیں, کچھ چھٹیاں کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ کمزور ہوتے ہیں, کچھ یاد نہیں کر پاتے. ان کی کمزوریوں کو برداشت کرے اور ان کو سکھانے کے لیے انتہائی حریص ہو. ان کی غلطیوں کو نرمی سے درست کرے, ان کے ساتھ محبت کرے تاکہ دین ان کے دل میں اتر جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو طلبہ جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات یاد نہیں کر پاتے, بعض اوقات ہچکچاتے ہیں, بعض اوقات بات نہیں کر پاتے. تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ پیش آنا, ان کو آگے لے کر آنا, ان کو سٹیج پہ کھڑا کرنا, ان کی جھجک کو دور کرنا, یہ ایک استاد کی ذمہ داری ہے. اصل استاد وہ ہے جس کے پاس طالب علم آ جائے تو وہ اسے ایک بہترین انسان بنا دے, بہترین زبان و بیان میں ماہر بنا دے. تو بہترین استاد وہ ہے. میرے نبی نے ہر چیز کا ہمیں طریقہ سکھایا. میرے نبی نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا طریقہ سکھایا. تو استاد وہ ہے جس کا اسٹوڈنٹ جب اس کے پاس سے نکلے تو اس کو دین کی سمجھ ہو, اس کو دین کا فہم ہو, اس کو ادراک ہو کہ میں نے چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے, بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے, رستے میں کیسے جانا ہے, شاپ کیپر سے کیسے ملنا ہے, مہمانوں کی کیسے ریسیو کرنا ہے. یہ سب سکھانا ایک استاد کا کام ہے. کیسے استاد ہوتے ہیں وہ جو اپنے طالب علموں کے اخلاق کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, خود بھی ان کے ساتھ کس طرح ان کو مار لیتے ہیں. آج کل کے استاد جو آ رہے ہیں سامنے وہ اس طرح کے ہیں گویا طالب علم کو کھا ہی جائیں گے, گویا طالب علم کو جو ہے وہ اتنا مارتے ہیں ان کے جسم پر نشانات پڑ جاتے ہیں, یا ان کے ساتھ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے ساتھ کچھ غلط حرکت کر گزرتے ہیں. تو کیسے وہ استاد ہوتے ہیں؟ استاد اور معلم کے پیشے کو رسوا کرنے والے. تو یہ اگر یہی انہوں نے کرنا ہے, سختی کرنی ہے, تو وہ جانور پال لیں. وہ دین کے معلم کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ان کا سختی کرنے کا دل ہے تو وہ جانور پال لیں, گدھے پال لیں اپنے گھروں میں, بھیڑ بکریاں پال لیں اپنے گھروں میں. وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا کام نہ کریں. معلم وہ ہے جو لین لہم, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے نرم ہو, طالب علموں کے لیے نرم ہو. ان کا جذبہ ایسا ہو کہ یہ طالب علم جو ہے وہ یہ میرے لیے آخرت کا سرمایہ ہے اور خزانہ ہے, میری بخشش کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے مجھے بخشوانے کے جو ہیں یہ اللہ نے مجھے بہانے دیے ہیں. ان کی تربیت اس طرح کرنی ہے, تو پھر ہم صحیح معنوں میں معلم بنتے ہیں.